اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کریں گے کہ جگر فیٹی کیوں ہوتا ہے، جگر پہ چربی آ جانا، فیٹی لیور جسے کہتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے اور جو بھی بندے فیٹی لیور کا شکار ہیں ان کے لیے بڑی مفید ہے۔ آپ اس کو تسلی سے دیکھیں اور چند ایک نسخہ جات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لیور کا فیٹی ہونا وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جگر جو ہے ہمیشہ فیٹی جب ہوتا ہے تو سردی خشکی کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں تری کا جو عنصر ہے، جو عام طور پر میڈیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ آپ تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، آپ دودھ پیتے ہیں، آپ دودھ چھوڑ دیں، آپ دیسی گھی کھاتے ہیں، آپ دیسی گھی چھوڑ دیں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فیٹی لیور ہونے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، جب جگر فیٹی ہو جاتا ہے تو پھر ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ لازم ہوتی ہے کہ آپ تلی ہوئی چیزیں یا دیسی غذائیں جو دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، ملائی ہے یا دیسی گھی ہے، تو ان کا استعمال پھر ترک کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ان وجوہات کی بنا پہ یا دیسی غذاؤں کے استعمال کی بنا پہ جگر کا فیٹی ہونا بالکل یہ طبی طور پر جو ہے یا میرے تجربے میں جو ہے وہ نہیں ہوتا، کسی بھی قسم کا نہیں ہوتا۔ جگر فیٹی ہوتا ہے آپ کے مزاج میں سردی خشکی کے بڑھ جانے کی وجہ سے یا خشکی سردی کے بڑھ جانے کی وجہ سے، اور اس کی زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو رہن سہن کا طریقہ ہے، کھانے پینے کا جو طریقہ ہے، ترتیب ہے، وہ غلط ہوتی ہے۔ کوئی اب گرمی کا موسم ہے، بندہ باہر سے آیا ہے، ایک اس کا باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا، وہ آتے ہی فریج سے پانی نکالے گا یا لسی نکالے گا یا ٹھنڈے مشروبات پیے گا، کوئی بھی مشروبات پیے گا، آئس کریم کھائے گا، کولڈ ڈرنکس پیے گا، تو جگر پہ فیٹ جو ہے وہ لازمی آئے گی، اور یہ مسلسل 3-4 مہینے کرنے سے جگر فیٹی ہو جائے گا۔ آپ سرد غذائیں چاول کھاتے ہیں کثرت سے، بڑا گوشت کھاتے ہیں، دال چنا کھاتے ہیں، تو آپ کا جگر جو ہے، اور کھا کے پھر بیٹھ جاتے ہیں، آپ واک نہیں کرتے یا چلتے پھرتے نہیں ہیں، اور اکثر ان بندوں کا جگر فیٹی ہوتا ہے جو شام کا کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں۔ فوراً سو جانے سے بھی جگر کے اندر فیٹ آتی ہے۔ ہمیشہ جب بھی رات کا کھانا کھائیں اور تقریباً کم از کم 1 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں، 10-15 منٹ واک کریں، 1 گھنٹہ آپ کو کم از کم جاگتے رہنا چاہیے، اس کے بعد آپ سوئیں گے، آپ کا یورک ایسڈ نہیں بڑھے گا، آپ کا کولیسٹرول نہیں بڑھے گا، ٹرائیگلائسرائڈ نہیں بڑھے گا، آپ کا جگر فیٹی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، جو کہ بڑی وجوہات ہے جگر کے فیٹ ہونے کی، اس میں یہ ہے کہ عمل مباشرت کے بعد، فوراً عمل مباشرت کے بعد یا تو غسل کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ کوئی بھی ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں، ملک شیک پیتے ہیں طاقت کے لیے کہ جی اس سے طاقت آئے گی، ٹھنڈے مشروبات پیتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں یا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، تو تب بھی جگر پہ فیٹ لازمی آئے گی۔ تو یہ ٹھنڈے، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جب جسم کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے اور یکدم اس پہ کوئی ٹھنڈی چیز ڈالی جائے، کھانے والی ہو یا پینے والی ہو، تو اس سے جگر پہ فیٹ آئے گی۔ جگر کا فیٹی ہونا اور ٹرائیگلائسرائڈ کا بڑھ جانا یہ لازم ملزوم ہے۔ اگر کسی بندے کا ٹرائیگلائسرائڈ بڑا ہوگا تو اس کا جگر پہ فیٹ لازمی ہوگی، اور جس کی جگر پہ فیٹ ہوگی اس کا ٹرائیگلائسرائڈ لازمی متاثر ہوگا۔
تو یہ ایک وجوہات ہے جو کہ کھانے پینے کی چیزوں میں عام طور پر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جگر پہ فیٹ آتی ہے اور اس بندے کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اور فیٹی لیور جو لمبے عرصے تک ہو تو جگر کے کینسر میں منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کا علاج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فیٹی لیور کا علاج کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک ہب گارلینا ملتی ہے۔ ہب گارلینا ہم درد والوں کی بنی ہوئی گولیاں ہیں، ایک ڈبی لے لیں، دو گولیاں صبح دوپہر شام کھائیں۔ ایک ڈبی کھانے سے جو کولیسٹرول بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ٹرائیگلیسرائڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جگر پہ فیٹ جو ہے اس سے کم ہو جائے گی۔ دوسرا جو چیز ہے، نوشادر آئل ہم بناتے ہیں۔ 1 کلو سپیاں لیں، یہ دریائی سپیاں جو ہوتی ہیں، عام طور پر یہ ندی نالوں میں، سیم نالوں میں یا دریا کے اوپر جو سپی ہوتی ہے، صدف بھی اسے کہتے ہیں، وہ آپ نے 1 کلو لینی ہے، اس کو صاف کرنا ہے، بریاں کرنا ہے۔ بریاں کر کے تو آپ نے اس کو کسی بھی دابڑے کے اندر بریاں کر کے اس کا سفوف کر لینا ہے۔ اس کے بعد نوشادر 1 کلو لیں۔ یہ میں حکماء کے لیے بتا رہا ہوں، آپ تھوڑی چیز بنانا چاہیں تو اس حساب سے آپ تھوڑی چیز بنا سکتے ہیں، عام بندہ بنانا چاہے۔ حکماء کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ 1 کلو سپیاں لیں اور 1 کلو نوشادر لیں، ان کا سفوف کر کے ان کو کسی کوزے میں بند کر کے 25 کلو کی آگ دیں۔ اس کے بعد اس کو نکال دیں اور کسی بھی ہوادار جگہ پہ رکھ دیں، تو 10-15 دن میں یہ آہستہ آہستہ تیل بننا شروع ہو جائے گا اور 10-15 دن میں یہ تیل بن جائے گا سارے کا سارا۔ اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو کوزے سے آگ دینے کے بعد جو مواد نکلے گا اس کے اندر آپ نے 7-8 کلو پانی ڈالنا ہے اور اس کو 1-2 دن اس کو ہلاتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پانی کا مقطر لینا ہے اور پانی کو خشک کر لینا ہے اسٹیل کی کڑھائی میں۔ اس کے بعد اسٹیل کی کڑھائی کو کسی ہوادار جگہ پہ رکھیں گے تو وہ آہستہ آہستہ تیل جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا۔ یہ نوشادر آئل ہے، ہوائی تیل جسے نوشادر کا کہتے ہیں۔ یہ 5 قطرے آدھا کپ پانی میں صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنے۔ صرف 10 سے 12 دن آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جگر کی فیٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا، گردے کی پتھری ہو، پتے کی پتھری ہو، اس کے لیے بڑا بہترین ہے، اور دل کے بند وال جو ہیں ان کو کھولنے کے لیے بڑا بہترین ہے۔ یہ ایک سادہ سی ویڈیو تھی جو کہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ اور لیور کے فیٹی ہو جانے کی وجوہات میں نے چند ایک آپ کے سامنے رکھی۔ عام طور پر ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ غذائیں جو ہیں وہ تری ہوئی چیزیں، جو یہ جو گھی والی چیزیں ہیں، آئلی چیزیں، وہ آپ بند کر دیں۔ تو اس سے واقعی فیٹی لیور جب ہو جاتا ہے تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے، لیکن یہ فیٹی لیور ہو جانے کی وجوہات میں سے نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کھانا کھانے کے بعد تقریباً کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، یہ بھی جگر کے فیٹ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ کم از کم آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے بعد آپ پانی پئیں، اور پانی کوشش کریں کہ نارمل ہو۔ پانی جو ہے وہ زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے تاکہ معدے کے اندر متعفن پیدا نہ ہو۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو آپ کی گوش گزار کی۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ۔